کہ مجھے تو وقت دیا ہے آپ نے بات کرنے کا۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں معیشت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل آئی ایم ایف نے ایک پریس ریلیز کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں امپورٹنٹ پروگریس کی ہے بجٹری میٹرز میں فسکل 22-23 کے بجٹ پہ۔ تو یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے کافی بجٹ کے میجرز پہ آئی ایم ایف سے ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر لی ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی میں بجٹ کی وائنڈنگ اپ اسپیچ کروں گا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس کے بعد پھر ہم بجٹ کو کلوز کریں گے۔ یہ ایک بجٹ تاریخی بجٹ اس لیے بھی ہے کہ اس پہ ہم نے جو بھی ٹیکس لگائے ہیں اس کے اندر ہم نے نہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے ہیں، نہ ہم نے چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، نہ کنزمپشن کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، جس کے اوپر عموماً حکومتوں کا دار و مدار ہوتا ہے، ٹیکسیشن اس پہ بڑھتی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ انہوں نے کنزمپشن کے اوپر ٹیکس لگایا جس کا امپیکٹ غریب لوگوں کے اوپر ڈسپرپورشنیٹلی آتا ہے، زیادہ تر آتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم نے امیر لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے اوپر جن کی آمدن 15 کروڑ روپے ہے ان کے اوپر 1% مزید ٹیکس لگائیں گے، جن کی آمدن 20 کروڑ سے زیادہ ہے ان کے اوپر 2% مزید ٹیکس لگائیں گے، سپر ٹیکس، جن کی آمدن 25 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان کے اوپر 3%، اور جن کی آمدن 30 کروڑ روپے سے زیادہ ہے ان کے اوپر 40% مزید ٹیکس لگائیں گے 1 سال کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کی آمدن 30 کروڑ روپے اس سے ہم 1 کروڑ 20 لاکھ روپے لیں گے، لیکن یہ تو کہنا میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ دے سکتے ہیں۔ اور خوشائن بات یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جب ہم نے اس کے علاوہ بھی ہم نے کچھ سپر ٹیکس لگائے ہیں کچھ انڈسٹری کے اوپر زیادہ، جس کی تفصیل میں کل دوں گا اس کے اوپر، اور ان جو زیادہ ٹیکس لگائی ہیں انڈسٹریاں اس کے اندر سب سے پہلے میں نے شوگر کے اوپر ٹیکس لگایا، جو وزیر اعظم کے بیٹوں کی بھی کمپنی ہے اس کے اوپر بھی میں نے ٹیکس لگایا۔ ہم نے کوئی ایسا ٹیکس نہیں لگایا جو ہم نے اور لوگوں کے اوپر لگایا تو اپنے اوپر نہیں لگایا۔ وزیر اعظم کے بھی ٹیکس بڑھ جائے گا اور میری کمپنی کا بھی کم از کم 20-25 کروڑ روپے سے ٹیکس بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہم پہلے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کسی اور کو سیکریفائز کر رہے ہیں تو پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ غریب نے ٹیکس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف کی اس حکومت میں ہم ٹیکس بڑھائیں گے لیکن امیر لوگوں سے ٹیکس لیں گے۔ اور یہ جو آپ نے ملک کے اندر ہم نے جو ہر وقت پیسے لینے ہوتے ہیں، 4 سال عمران خان کی حکومت رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ڈیفیسٹ بڑھ گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے 4 بڑے خسارے عمران خان نے کیے ہیں، بجٹ کے خسارے، یعنی کہ جو خرچے تھے اور جو ٹیکس تھا اس کے توازن میں جو فرق تھا وہ عمران خان سے زیادہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں۔ اور جب آپ نے 25,000 ارب روپے کا قرضے پہ آپ آئے تھے اور 45 پہ چھوڑ کے گئے، یعنی کہ پونے 4 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے 80% قرض پاکستان کا بڑھا دیا، تو پھر آپ کیسی بات کر سکتے ہیں خود مختاری کی؟ جب ہر جگہ جا کے آپ لون لے رہے ہیں، ہر جگہ جا کے آپ جس کو کبھی پیکج بول دیتے ہیں کبھی ڈپازٹ بولتے ہیں، تو پھر کون سی خود مختاری ہے؟ اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب بجٹ خسارے یہاں پہ ختم ہوں گے، اصل خود مختاری تو جب ہوگی جب آپ پیسے آپ کو لون نہیں لینے پڑیں گے۔ تو ہم نے پہلا بہت بڑا مثبت قدم اٹھایا، پاکستان کی تاریخ میں اتنا پروگریسو ٹیکسیشن بجٹ نہیں آیا اللہ کی مہربانی سے جس کے اندر آج ہم نے یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جس نہج پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے اور آج ان کے لوگ ہمیں آ کے بھاشن دیتے ہیں، تو بھائی آپ پاکستان کو دیوالیے کی نہج پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ مجھے 30 سال ہو گئے اپنی تعلیم مکمل کرے ہوئے، پی ایچ ڈی کرے ہوئے، میں پاکستان میں 20 سال بزنس کر چکا ہوں، 10 سال سے سیاست میں ہوں۔ میں نے کبھی اس طرح کی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی اس طرح کی نازک ٹچ اینڈ گو حالت پاکستان کی نہیں دیکھی تھی کہ جہاں پہ آپ 120 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے عمران خان گئے تھے، مہینے کا 1,20,000 کروڑ روپے کا خسارہ صرف پیٹرول کے اندر ہو رہا تھا، پیٹرول اور ڈیزل میں۔ حکومت کے چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ جو تھا وہ آپ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں کر رہے تھے، صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ ورنہ جب پیٹرول سستا تھا اور آپ کے اوپر جو نو کانفیڈنس نہیں تھا تو آپ اس کے اوپر 20 روپے ٹیکس لیتے تھے لیوی اور 10% سیل ٹیکس لیتے تھے، جب تو آپ کو غریبوں کا خیال نہیں آیا۔ جب آپ مہنگائی کر رہے تھے جب تو آپ کو غریبوں کا خیال نہیں آیا۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو غریبوں کا خیال آ گیا جب آپ کے اوپر نو کانفیڈنس آیا اور آپ نے ملک کو دیوالیے ہونے کی نہج پہ چھوڑ دیا۔ شری لنکا بنا رہے تھے آپ پاکستان کو،
ان کو یہ بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ بڑی بھاشن دیتے ہیں پیٹریٹزم کے, یہ آپ نے کیا ہے. آپ کو اگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے, تو بھائی آپ کو بھی تو پرو پاکستان ہونا چاہیے تھا نا. پاکستان کو دیوالیے کی طرف تو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا. میں یہ بھی کہتا ہوں, کون پاکستان کو دیوالیے کی طرف لے کے جانا چاہے گا؟ یہ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ یہ آج ہم نے اللہ کی مہربانی سے جو ہم نے یہ پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے, جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے, اس سے پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے. جو سارا دن رات کو ساری رات بیٹھ کے ہم IMF سے بات کرتے ہیں, تو پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے. اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جب مہنگائی ہو رہی تھی کہ آلو کی پیاز کی پرائز کی اس وقت فکر نہیں تھی, بولتے تھے کہ ہم آلو پیاز کی پرائز کی فکر نہیں کرنے آئے. تو بھائی تم کیا کرنے آئے تھے پھر؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے یہ رسپانسبل ہے, مفتاح اسماعیل رسپانسبل ہے, پوری کابینہ رسپانسبل ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی رسپانسبل ہیں, ہم ایک ایک چیز کی قیمت کے رسپانسبل ہیں. ہماری غلطی ہو یا پھر یہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے یہ رسپانسبل ہے, مفتاح اسماعیل رسپانسبل ہے, پوری کابینہ رسپانسبل ہے, مریم اورنگزیب صاحبہ بھی رسپانسبل ہیں, ہم ایک ایک چیز کی قیمت کے رسپانسبل ہیں. ہماری غلطی ہو یا نہ ہو, لیکن ذمہ داری ہماری ہے. ہماری ذمہ داری تھی کہ پاکستان کو ہم ڈیفالٹ سے بچائیں, دیوالی سے بچائیں. اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ نے کروایا ہے کہ آج ہم اللہ کی مہربانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیوالی سے بچ گئے. آج کراچی کی ایک اسٹاک ایکسچینج اس وقت میں آیا تھا تو 300 پوائنٹ سے بڑھ گئی تھی. آج 4 روپیہ ہے ہمارے, بلکہ 5 روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے سامنے روپیہ بھی بڑھا ہے, 207 پہ آ گیا ہے اللہ کی مہربانی سے, 207 روپے کچھ پیسے پہ. یہ مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے ہمیں پتہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ہم نے اس کو بھی, یہ بھی چیز اچھی ہونا شروع ہو گئی. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کل چین نے ایک 2.3 بلین ڈالرز تھے, یعنی کہ 15 بلین RMB جو ان کی کرنسی ہوتی ہے, جو چائنیز یوان, اس کا لون اپروو کیا ہے. کل ہم نے سائن کر دیا تھا, گزشتہ دن پرسوں ہم نے سائن کر دیا تھا, گزشتہ کل جو ہے وہ چین کے بینکوں نے سائن کر دیا, اور مجھے امید ہے کہ شاید کل کے دن میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. کل نہیں ہوئے تو پیر کو ہو جائیں گے, لیکن بہرحال یہ چین کے پیسے جو ہیں وہ سائن ہو چکے ہیں. 2.3 بلین ڈالر کا ایک لون ہے. ساتھ ساتھ چین نے ایک بڑی اور بھی ایک وہ چین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آج صبح ان کے ایمبیسڈر سے ملا بھی تھا, ٹراجے افیئر سے, کہ وہ ایک ہمارے سیف ڈپازٹس چائنا کی حکومت کے یہاں رکھے ہوئے ہیں, اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو جون میں جو ڈیو ہو رہے ہیں اور جو جولائی میں جو ڈیو ہو رہے ہیں وہ خود ری رول کیا. اور یہ چین کی بڑاپن یہ ہے کہ ہم نے کہا بھی نہیں تھا ان کو کہ ری رول کرو, انہوں نے خود سے کر دیا. تو یہ بھی میں ان کے لیے بہت شکر گزار ہوں. اور یہ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب اتنے غریب پرور بات کرتے ہیں اپنے آپ کو, حالانکہ مجھے کبھی اس پہ چلو میں ہی بحث کرتا ہوں میں کہ کون کتنی چیریٹی کرتا ہے, لیکن اس پہ مجھے یہ بتائیے کہ 4 سال تک عمران خان کے زمانے میں چینی کی قیمت کم کیوں نہیں ہوئی؟ شہباز شریف, ہماری حکومت جب گئی تھی تو 55 روپے کی چینی تھی, ہم گئے اور اس کے 3 مہینے بعد 70, 80, 90 ہو گئی. 150 روپے کی چینی ہوئی ہے اس پاکستان میں, ہوئی ہے نا پاکستان میں 150 روپے کی چینی. وہ پاکستان میں جو چینی 150 روپے کی تھی, جب سے شہباز شریف آیا سستی کیوں ہو گئی ہے؟ یہ بھی سوال پوچھنے کا ہے کہ 4 سال عمران خان رہے تو چینی مہنگی رہی, شہباز شریف آیا تو چینی کیوں سستی ہوئی ہے؟ اس کا کون جواب دے گا؟ اس کرپشن کا بھی کوئی جواب دے نا ہمیں. قوم یہ بھی سوال پوچھتی ہے. آج بھی پورے پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں ہم 70 روپے کی چینی بیچ رہے ہیں. آج بھی پورے پاکستان میں ہم 40 روپے کا آٹا بیچ رہے ہیں. کیوں نہیں بیچ پاتے تھے عمران خان؟ بڑی باتیں کرتے تھے, ہم بیچ رہے ہیں 40 روپے کا آٹا, کیوں نہیں بیچ پاتے تھے؟ ہم پوری دنیا میں گھی مہنگا ہوا, گھی کی یہاں پہ شارٹیج ہونے لگی تھی, شہباز شریف نے خود فون کیا انڈونیشیا کے صدر کو کہ وہاں سے ہمارے تیل کی شپمنٹس کروائیے. ایک وزیر کو مرتضیٰ محمود صاحب کو کہا کہ ادھر جائیں, وہ بیچارہ اپنے خرچے پہ گیا انڈونیشیا, مرتضیٰ محمود, وہاں پر اس نے جا کر تیل گھی کی بات کری, وہاں سے شپمنٹ سے نکلوائی. وہاں بیٹھا رہا وزیر ہمارا کہ جب تک شپمنٹ نہیں نکلے گی میں نہیں نکلوں گا. اللہ کی مہربانی سے وہ $1900 کا گھی جو ہے وہ $1500 کا بھی ہو گیا, اور آج گھی عالمی انشاءاللہ پاکستان میں سستا بھی ہو جائے گا. اور جو گھی مہنگا ہوا ہے $550, $550 کا, $650 روپے کا گھی تھا, آج بھی یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں ہم $300 کا دے رہے ہیں. تو عمران خان کیوں نہیں دے سکتے تھے؟ جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کو مہنگائی کا ڈر ہے, مہنگائی سے آپ بری لگتی ہے, آپ لگتے ہیں کہ آپ کو غریب کا ڈر ہے, دل میں درد ہے, تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ وہ جو لنگر خانے کی بات کرتے ہیں, میں اکثر یہ کہہ چکا ہوں کہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ تھا, وہ بھی سیلانی کے پیسے ہوتے تھے. عمران خان کی نے کبھی حکومت کا 1 روپیہ نہیں لگایا تھا اس کے اندر لنگر خانوں کے لیے بھی.
تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیوں عمران خان صاحب یہ چیزیں نہیں کر رہے تھے؟ اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے نیش پہ لے گئے، غریب لوگوں کو تم نے لنگر خانے کے کچھ حوالے کر دیا، سیلانی ویلفیئر کے، اپنی جیب سے ایک پیسہ نہیں لگایا، اپنی جیب سے مراد حکومت کی طرف سے نہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں سستی چیزیں دی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کی بہتری کر رہے ہیں، اور پھر آپ جھوٹی من گڑت کہانیاں گھڑ رہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک تو یہ بات کرنی تھی کہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے ایک پروگریسو بجٹ دیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور ہم شیئرڈ سیکریفائس کروائیں گے۔ اگر ہم نے یہاں پر پیٹرول مہنگا کیا ہے، ہم نے یہاں پر ڈیزل مہنگا کیا، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں تھا۔ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے، میاں نواز شریف کے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے، دیگر پارٹیوں کے رہنماؤں کے لیے یہ فیصلے آسان نہیں تھے۔ میں ان تمام لیڈران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ پرائز بڑھائیں، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ ملک جو ہے خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ چلے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر جب یہ فیصلے لیے، بڑے کڑے فیصلے لیے، عمران خان اپنی ایک کیمپین شروع کرے ہوئے تھے، یہاں پہ لانگ مارچ کر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم نے یہ فیصلے لیے اور یہ جب کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، تو آج پاکستان فائنینشلی اسٹیبل ہو گیا، اور آج ہمارا روپیہ جو ہے امریکن ڈالر کے سامنے بڑھ رہا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو مشکل وقت ہے اس سے آسانی آئے گی۔ میں ابھی بھی جانتا ہوں کہ پاکستان میں بہت مہنگائی ہے، اور مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایس پی آئی 20% ہو گئی، 23% ہو گئی۔ میں ان سے یقین دلاتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں دیکھیں اس سے زیادہ ایس پی آئی ہوتی تھی، سینسٹیو پرائس انڈیکس۔ اس وقت یہ شاید نہیں دیکھتے تھے، چلو اب ان کو وقت ملا یہ دیکھنے کا کہ مہنگائی کتنی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بات بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی دیکھنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ان کے وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ مہنگائی کی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہے۔ تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو بھی اب مہنگائی بری لگنے لگی ہے۔ جو مہنگائی کے بادشاہ ہیں، مہنگائی کے سلطانوں کو بھی، مہنگائی کے کپتانوں کو بھی مہنگائی بری لگنے لگی ہے، تو اچھی بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بجٹ کے اندر ہم شیئرڈ سیکریفائس کروائیں گے، امیر لوگوں سے ان کی آمدن پہ ٹیکس لیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 2 یا 3 مہینوں کے اندر قابو پا لیں گے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپ ٹو 6 کروڑ خاندان، بس کے تمام لوگوں کو 2000 روپے ایڈیشنل دیے، 8 کروڑ خاندان کو جون کے مہینے میں، 6 کروڑ اور خاندان کو رجسٹر کرنے کا دیا، جس میں سے 10 لاکھ لوگ رجسٹر، 6 لاکھ خاندان، سوری معاف کیجیے گا، 60 لاکھ خاندان، 6 ملین 60 لاکھ خاندانوں کو رجسٹر کرنے کا کہا ہے ہم نے، جن کی آمدن 40,000 سے کم ہو۔ 10 لاکھ رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیسے دے دیں گے، اور ان کو اگلے سال ہر مہینے 2-2 ہزار روپے دیں گے، اور بس کے ہر ریسیپینٹ کو 28,000 روپے ملیں گے اگلے سال۔ تو اس کے علاوہ وسیلہ تعلیم کے پیسے ملیں گے، جس میں 60% بس کے لوگ ہیں جو اگر اپنی بچیوں کو اور بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ان کو ہم الگ سے پیسے دیتے ہیں، وہ بھی ان کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن میں سارے سال پاورٹی انڈیکس ڈالیں گے، ایک پاورٹی کا کلیپ وہ لگے گا کہ بھئی اس سے غریب لوگ ہیں، اگر آپ کے خاندان کی انکم 40 یا 50,000 روپے سے کم ہے، اب یہ متوسط طبقہ بھی آ گیا، ضروری نہیں کہ غریب ہو، تو آپ کو ہم 300 روپے میں گھی دیں گے۔ اور یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے اور اسٹورز بھی بنائیں گے اور فرینچائز بھی بنائیں گے۔ بلوچستان کے لیے موبائل یونٹس بنا رہے ہیں، کیونکہ ڈسٹنسز وہاں بڑے دور دور ہیں، تو غریب کے علاقے میں غریب کو پہنچائیں گے اور عزت کے ساتھ اس کو سستا بیچیں گے، فری میں نہیں دیں گے لیکن بیچیں گے۔ گھی بھی بیچیں گے، آپ کے ڈور سٹیپ پہ گاڑی چل کے آئے گی یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی، آپ کو گاڑی چل کے آئے گی، اور آپ کو ہم گھی بھی بیچیں گے سستے نرخوں میں، چاول، دالیں، آٹا اور چینی، انشاءاللہ تعالیٰ پورے جو راشن کی ایک چیز ہے وہ پورا ہم آپ کو بیچیں گے، اور ماہ رمضان کے اندر اس کے علاوہ اور بھی مزید وہ کر دیں گے۔ ہم نے ابھی سے اس کے پیسے بھی رکھ لیے ہیں، بیت المال کے پیسے بھی رکھ لیے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے بتیرے اسکیمیں کری ہوئی ہیں، اور میں بڑی خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بھائیوں نے صوبوں کے اندر بھی یہ اسکیمیں کی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزوں کو ہم غریب لوگوں کو سستا دیں گے، امیر لوگوں سے ٹیکس لیں گے اس سال، تاکہ آپ کو ہر جگہ پہ پھر جھولی نہ پھیلانی پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ اصل خودداری ہوتی ہے، جھوٹی تقریریں کرنا خودداری نہیں ہوتی ہے۔ امریکہ سے واپس آتے ہیں جب صدر سے مل کر اور کہتے ہیں کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا، یہ خودداری نہیں ہوتی ہے۔ خودداری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے امیر لوگوں کو کہیں کہ ٹیکس دو، وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے۔ خودداری یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈیفالٹ پہ نہیں ہیں، اگر ڈیفالٹ پہ ہو جاتے جہاں پہ عمران خان لے کے جا رہا تھا، تو پھر آپ کو پتہ چلتی کہ پھر کس طرح لوگ جو ہیں وہ آپ کے اثاثے کے اوپر قابو پاتے۔ معاشی استحکام لے کر ہم آ رہے ہیں، جو انہوں نے استحکام ختم کر دیا تھا وہ بھی اللہ کی مہربانی۔ آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی مہنگائی بھی کنٹرول میں لے کر آئیں گے اور یہ چیزیں کنٹرول میں لے گئیں گے۔ بس شکریہ۔ سوال جی
عسکر یاد صاحب جی ہیں بجٹ سے تو کہہ رہے ہیں کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن آئندہ سال کے حوالے سے کیا ایسی چیز ہے جس پہ ابھی تک مذاکرات چل رہے ہیں؟ جو ہمارے بجٹ کے ٹارگٹس تھے میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں 152 ارب روپے ہم نے دکھایا تھا سرپلس پرائمری، وہ اس پہ آئی ایم ایف مان گیا ہے. جو آئی ایم ایف نہیں مان رہا تھا، جو ہم نے کہا تھا کہ ہم جی آئی ڈی سی میں مثال کے طور پہ 200 ارب روپیہ جمع کریں گے، تو آئی ایم ایف نے کہا وہ جمع کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کی ہسٹری ہے کہ آپ جمع نہیں کر پائے ہیں. پچھلی حکومت نے، حالانکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور 480 ارب روپے جیت گئے تھے یہ لوگ، کا کیس ان لوگ جیتے ہوئے تھے، لیکن پیسے جمع نہیں کر پائے. تو آئی ایم ایف نے کہا آپ جمع نہیں کر پائیں گے، اگر جمع کر لو تو اچھی بات ہے. تو اس کے علاوہ ہم کو تھوڑے سے ٹیکس لگانے پڑے، تو ہم نے امیر لوگوں کے اوپر، جو وزیر اعظم صاحب بتائیں گے، ہم نے کچھ، یا میں اپنی بجٹ سپیچ میں بچاؤں گا، وہ ٹیکس لگائے ہیں. باقی جو ہے ہمارے اخراجات تقریباً وہیں کھڑے ہیں جو پہ ہم نے کہے تھے. جی انٹرنیشنلی پیٹرول پرائسز نیچے آنے کی اطلاع آئی ہے، پاکستان میں ہم یہ خوشخبری کب سمجھیں گے؟ جی کل $107 پہ بھی برینڈ پہنچ گیا تھا، پھر رات کو 111 پہ بند ہوا ہے برینڈ. میں دن میں 6 مرتبہ بھی یہ برینڈ پرائز چیک کرتا ہوں. آج اللہ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا ہے کہ روپیہ بھی جو ہے وہ تھوڑا سا مضبوط ہوا ہے. میں یقین آپ کو دلا رہا ہوں کہ جیسے ہی اگر انٹرنیشنل پرائز نیچے آتی ہے اور جیسے ہی اگر ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے. میں پھر سے آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ جب مارچ میں خان صاحب نے اپنا معاہدہ توڑا تھا آئی ایم ایف سے اور جو یک طرفہ طریقے سے پرائسز کم کی تھی، اس وقت پاکستان میں 20 روپیہ لیوی کی مد میں لگا ہوا تھا اور 10.5% سیل ٹیکس کی انہوں نے بات کی تھی. لگا ہوا کم تھا، 10.5% انہوں نے بات کی تھی. تو ہم ابھی تک ہم تو 1 پیسے کا ٹیکس نہیں لے رہے. ہم تو اب تک نقصان کر رہے تھے. یہ 15واں دن پہلا اس شہباز شریف کی حکومت میں 15 جون سے 1 جولائی کا پہلا 15واڑا ہے، پہلے 2 ہفتے ہیں، فورٹ نائٹ ہے، جس کے اندر ہم نقصان نہیں کر رہے. نہیں تو اب تک تو ہم نقصان کر کے پیٹرول اور ڈیزل بیچ رہے تھے. جی شکریہ.